اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں اطہر کاظمی پروگرام پیغام عاشورہ میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں پیغام عاشورہ کے عنوان سے ان تمام تر چیزوں کے بارے میں جس میں انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کس طریقے سے کربلا میں امام حسین نے منظر عام تک پہنچائے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں پیغام عاشورہ کے عنوان سے کہ کس طریقے سے ایک زوار کو مزین ہونا چاہیے اور ایک زوار کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے ساتھ اس وسیع موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کر اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اب زوار کی اگر بات ہم کریں تو وہ زائر جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، اور وہ امام حسین کی زیارت پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے ثواب یا کس طریقے سے اللہ نے اپنے یہاں اجر رکھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد۔ زائر امام حسین علیہ السلام کا مقام اور زائر امام حسین علیہ السلام کی عظمت کتب میں، ادعیہ میں، دیگر مقامات پر بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، اور ہم اس سے پہلے گفتگو میں اس کو بیان بھی کر چکے۔ اب یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ وہ زائر جو مسلک پہ، امام حسین کے مسلک پہ نہیں ہے یا مذہب اسلام میں داخل نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسانی محبت یا امام حسین علیہ السلام سے کے کردار سے متاثر ہو کے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے یا اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ دیکھیں، اصل اجر و ثواب کا مالک اللہ ہے، بے شک، اور اصل اجر و ثواب کے ضابطے بھی اس کے اپنے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل کے باہر ہیں، ہماری سمجھ کے بھی باہر ہیں۔ ہر چیز کو ہم 2 اور 2 4 نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر چیز 2 2 4 کی طرح ہوتی نہیں ہے۔ ہمیں بہت سی چیزیں نہیں معلوم ہیں، اس کی وجہ اور علت ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اگر کوئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو وہ علت نہیں، حکمت ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ مثال کے طور پر نماز صبح 2 ہی رکعت کیوں ہے؟ نماز ظہر 4 رکعت کیوں ہے؟ نماز عصر 4 رکعت کیوں ہے؟ نماز مغرب 3 رکعت کیوں ہے؟ 2 رکعت یا 4 رکعت کیوں نہیں ہے؟ جی، نوافل جیسے مختلف نمازیں، کون سے سورے پڑھے جائیں، کون سے سورے نہیں پڑھے جائیں، ہمیں نہیں معلوم۔ روزہ رات کا کیوں نہیں ہے، دینی کا کیوں ہے، رمضانی میں کیوں، دیگر کسی مہینے میں اس طرح سے فرض کیوں نہیں ہے؟ تو بہت سی چیزوں کی علتیں ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ حکمت معلوم ہو سکتی ہے، معصوم نے کہیں کسی حدیث پہ کوئی چیز بیان کی ہو تو وہ حکمت ہو سکتی ہے۔ جی، اسی طرح خداوند عالم نے اجر و ثواب میں بھی جو ضابطے رکھے ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہیں۔ مثال میں آپ کو دوں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل کے 2 حصے ہیں، ایک عمل اس میں واجب ہے، ایک عمل مستحب ہے، لیکن جزا کے عنوان سے جو مستحب عمل ہے اس کی جزا زیادہ ہے، جو واجب عمل ہے اس کی جزا کم ہے۔ میں بہت روزمرہ کی مثال دے دوں، سلام ہے، جی، سلام کرنا واجب نہیں ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آپ کے لیے واجب نہیں کہ آپ بزم میں داخل ہوں تو سلام کریں، وہ ادب ایک الگ چیز ہو رہی ہے، ابھی ادب کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی واجب اور مستحب کی بات ہو رہی ہے۔ کسی انسان پر سلام کرنا واجب نہیں ہے، جی، لیکن اگر کسی نے اس کو سلام کیا تو اس پر جواب دینا واجب ہے۔ حتیٰ حالت نماز میں بھی اگر اس کو ہی سلام کیا ہو تو جواب دینا ضروری ہے اور واجب ہے، نماز کی حالت میں بھی۔ بس فرق یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں کوئی سوال کرے، سلام کرے تو اس کا جواب اسی سلام کے جملے سے دیا جائے، یعنی کہ السلام علیکم تو ہم وعلیکم السلام جو جواب کہتے ہیں اس کی جگہ اگر حالت نماز میں جواب دے رہے ہیں تو ہم بھی سلام علیکم ہی کہیں گے، یا کہ السلام علیک تو ہم بھی کہیں السلام علیک اگر حالت نماز میں۔ تو اتنی اہمیت ہے، تو واجب ہے، حتیٰ حالت نماز میں واجب ہے۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ ثواب اور جزا اور سلام کے ثواب اور جزا کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی نے سلام کیا اور سامنے والے نے جواب دیا تو جس نے سلام کیا جی، اس کو 99 حسنات ہیں، جس نے جواب دیا اس کو 1 حسنہ ہے، جبکہ جس نے جواب دیا اس پر جواب دینا واجب تھا اور جس نے سلام کیا اس کے لیے سلام کرنا مستحب تھا۔ تو ضابطہ ہماری سمجھ میں نہیں کہ واجب چیز کا جزا کم ہو گئی، مستحب چیز کی جزا زیادہ ہو گئی۔
اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی زیارت مستحب عمل ہے، حج واجب ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے مختلف روایات ہیں، حتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، الگ الگ ہیں، 1 حج یا 2 حج یا 4 حج یا 7 حج یا 10 حج، اس سے زیادہ کی تعداد بھی ہے۔ اپنے مقبولہ حج یعنی رسول اکرم کا حج، وہ بھی مقبول حج جی کے ثواب امام حسین کی زیارت کی، ایک بار زیارت کا ثواب جو ہے برابر ہے اس کا، یا وہ ثواب اس کو دیا جائے گا۔ حج واجب، البتہ میں عرض کر چکا پہلے بھی کسی پروگرام میں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پر حج ساقط ہو جائے اس کو حج نہیں کرنا ہے، جیسے زیارت کر لی اس کو حج واجبات نہیں، اپنی جگہ ہیں، واجبات اپنی جگہ پہ رہیں گے، سبحان لیکن اللہ۔ سوال جزا اور پاداش اور جو اجر مل رہا ہے اس کا ہو رہا ہے۔ خوب، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، تو اس سے ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ جزا کیا ہوگی، کیسے ہوگی، یہ ہماری سمجھ کے باہر ہے۔ ہم کچھ ایک خاکہ بنا سکتے ہیں، روایات سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اس سے بنا سکتے ہیں۔ یہ تمام بحثیں تو مسلمانوں کے لیے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو جنت اور جہنم کے سلسلے میں ایمان رکھتا ہے۔ اب ایک غیر مسلمان امام حسین کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات میں وہ کشش ہے، وہ مغناطیسی کیفیت ہے کہ آپ نے ہر طبقے کو، ہر قوم کو، ہر فکر رکھنے والے انسان کو اپنی طرف جذب کیا، چاہے وہ کسی طبقے سے ہو، چاہے وہ کسی قبیلے سے ہو، چاہے وہ کسی سماج سے ہو۔ اگر امام حسین کی بات اس تک پہنچی اور امام حسین کا کردار اس نے پڑھا اور دیکھا تو وہ متاثر ضرور ہوا ہے۔ بے شک، دنیا کے بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں سے لے کر تاریخ دانوں تک، اور ادب کے لکھنے والوں سے اور ادب کے سلسلے میں گفتگو کرنے والوں سے لے کر ایک طویل فہرست ہے جس میں غیر مسلمان، مسلمان، ہر طرح کے لوگ شامل ہیں۔ تو امام حسین متاثر کرنے کی صلاحیت امام حسین کے اندر، اور امام حسین علیہ السلام کی قیام میں، اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں انسانوں کو متاثر کرنے کا بہت بڑا ایک مادہ اور ایک جذبہ پایا جاتا ہے بے شک، جو انسانوں کو متاثر کرتا ہے۔ متاثر ہو کر لوگ ان کی طرف آتے ہیں۔ امام حسین تو وہاں ہے نہیں، لیکن امام حسین کی قبر وہاں ہے، امام حسین کی گنبد وہاں ہے، امام حسین کی بارگاہ وہاں ہے، لوگ وہاں آتے ہیں۔ جی آنے والوں میں غیر مسلمان بھی آتے ہیں۔ ہم اب تو ٹیلی ویژن ہو گیا، آسانی ہو گئی دیکھنے کی، بغداد سے مسیحیوں کا قافلہ آ رہا ہے، امریکہ سے اور یورپ سے مسیحیوں کا ایک بڑا قافلہ اپنے پورے اپنے ڈریس اپ میں آ رہا ہے۔ یا بغداد میں اب سے چند سال پہلے مثلاً، چونکہ بغداد میں اچھی خاصی تعداد عیسائیوں کی ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ جب 25 دسمبر کے آس پاس 40 پڑ رہی تھی امام حسین علیہ السلام کی، تو انہوں نے اعلان کیا کہ اس سال ہم جشن نہیں منائیں گے، بس سادگی سے جناب عیسیٰ کا جو جشن بناتے ہیں تولد کا، کرسمس جو بناتے ہیں، بہت سادگی سے بس دعاؤں کے ذریعے کریں گے، کیونکہ ایام زیارت 40 اور سوگواری امام حسین ہے۔ تو کیوں انہوں نے کیا؟ امام حسین سے کیا تعلق ہے ان کا؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انہوں نے امام حسین کے مذہب پہ ہیں، امام حسین کے دین پر، ان کا دین الگ ہے، امام حسین کا دین الگ ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شخصیت نے اتنا متاثر کیا کہ وہ اپنی عید کو امام حسین علیہ السلام کے غم کے اوپر ترجیح دینے کے بجائے اس کو کم کرنے کے، نہیں، امام حسین کا غم مقدم ہے، اور وہ زیارت کرنے آتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ اصل مقام کیا یہ امام حسین جانتے ہیں اور خدا جانتا ہے۔ ہم اور آپ کوئی فیصلہ کرنے کے حق نہ رکھتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اس کا حق ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پتہ چل جاتا ہے، جن کے ذریعے سے ہم ایک بو لے لیتے ہیں کہ کچھ ہے اس میں۔ دیکھیں، سب سے بڑا اس میں فائدہ یہ کہ جب انسان آتا ہے، ممکن کوئی آدمی کہ کیا فائدہ ہے، کیوں آتے ہیں؟ اعمال مسلمانوں کے لیے ہیں، ایمان شرط ہے اعمال میں، بے شک اس کی بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ، لیکن امام حسین کا قصہ مختلف ہے بہت سے زاویوں سے۔ ان میں سے ایک زاویہ یہ بھی کہ سب آئیں، سب کے آنے کے نتیجے میں سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان آئے گا نہیں آپ تک، تو آپ اس تک اپنا پیغام پہنچائیں گے کیسے؟ صحیح بات۔ جب وہ آئے تو امام حسین کے اندر یہ مغناطیسی کیفیت موجب بنے گی کہ لوگ آئیں مختلف اقوام کے۔ جب آئیں گے تو امام حسین سے 100 میں سے ایک صحیح، 1000 میں ایک صحیح، کوئی نہ کوئی متاثر ضرور ہوگا، اور وہ متاثر ہو کر ایمان بھی لا سکتا ہے، متاثر ہو کر وہ محب بھی ہو سکتا ہے، متاثر ہو کر کل بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے، اس کی نسل میں علم آ سکتا ہے۔ اگر آپ تاریخ جا کے دیکھیں گے تو بڑے جید علماء جو ہمارے گزرے ہیں، ان کی نسل اگر آپ چیک کریں تو 7ویں نسل میں، 10ویں نسل میں کوئی نصرانی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی بت پرست ہے، بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں
اہل حق ہوئے اور ان کے نسل میں علماء گزرے. تو اگر ہم پہلے دن سے سب کو ہٹائیں لگتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں تھا. اور اسلام کے یہ اصول کے خلاف ہے. اسلام کا اصول دعوت کا ہے. دعوت یعنی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا, اپنی طرف بلانے کی. ہمارا مذہب لوگوں کو ہٹاتا نہیں ہے, بلاتا ہے. بلانے کی بہترین ایک شخصیت, بلانے کے لیے بہترین محور خود امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان آنے والوں میں جو غیر مسلمان آ رہے ہیں, نہ جانے 1,000 10,000 میں سے کوئی ایک, کسی ایک کی ہدایت ہو جائے. ہو سودے کے لحاظ سے گھاٹے کا سودا نہیں, اچھا سودا ہے. 10,000 میں کا کسی ایک کی ہدایت ہو جائے, کیونکہ اس کی نسل میں بھی پتہ نہیں کتنوں کی ہدایت ہوگی. بے شک. ایک فائدہ تو یہ. دوسرا, انسانیت کا پیغام تو بہرحال مل رہا ہے. انسان کا پیغام تو امام حسین اپنے دشمنوں کو بھی دے رہے تھے کہ یا شیعہ علی ابی سفیان, علی ابی سفیان کے چاہنے والوں, کم سے کم انسان ہو جاؤ, کم سے کم آزاد ہو جاؤ. دین نہیں ہے تمہارے پاس, قیامت پہ بھروسہ نہیں ہے, آزاد تو ہو سکتے ہو اپنے نفس سے, اور ہوائے نفس سے تو آزاد ہو سکتے ہو. کم سے کم یہ پیغام تمہیں اپنے دشمنوں تک کو دے رہے ہیں, چبس ہے کہ جو اس سے متاثر ہو کے ان کی طرف آ رہا ہو. اب رہا صرف ایک مسئلہ کہ واقعاً کیا ان لوگوں کا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایسے تو کوئی ضابطے نہیں ہیں, لیکن چیزوں سے, واقعات سے, روایات سے بہت سی چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں. ایک قصہ ہے جو علماء نے نقل کیا ہے, کربلا میں بہت مشہور بھی ہے, اور بعد میں سبب بنا کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور بغداد میں امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت سے کام ہوئے. اس سلسلے میں ایک تاجر تھا جو بغداد کا رہنے والا ہے اور مذہب کے لحاظ سے مسیحی تھا. امام حسین کو نہیں جانتا تھا, کوئی ربط بھی نہیں تھا اس کا. اور اس زمانے میں کشتی سے سامان ادھر ادھر ہوتا تھا. اور یہ جو دجلہ ایک ندی ہے جو عراق میں بہتی ہے, اسی طرح ایک ندی ہے جس کو ہم فرات کہتے ہیں, جو مشہور بھی ہے. اور فرات ایک بہت بڑی ندی ہے. وہ فرات کی ایک ٹریبیوٹری ہے القمہ, جو کربلا سے گزرتی ہے. ورنہ اصل ندی فرات کی بہت بڑی چوڑی ندی ہے, جس کو انگریزی میں یوفریٹس کہتے ہیں. اگر آپ جغرافیکل میپ پہ دیکھیں تو یہ ترکی سے عراق میں داخل ہو کے بصرے کے پاس جا کے ختم ہوتی ہے. ایک بہت لمبا سفر ہے اور بہت چوڑی بڑی نہروں میں سے ہے, بڑی دریاؤں میں سے ہے. تو اس زمانے میں اس پہ کشتیاں چلتی تھیں, اس سے سامان ادھر سے ادھر منتقل ہوتا تھا. یہ اپنا کچھ سامان لے کے کشتی سے بغداد کی طرف جا رہا تھا, یا بغداد سے بصرے کی طرف جا رہا تھا. اللہ کل حال نہیں, اس کشتی کا سفر کر رہا تھا. تو کشتی میں طغیان آتے ہیں, یعنی فرات کی نہر میں بھی طغیان آتے ہیں, کیونکہ بہت بڑی نہر ہے. تو حالات کبھی کبھی پانی کے زیادہ ہو جانے سے, یا بارش کی وجہ سے, یا طوفان جو عراق میں ہوائیں چلتی ہیں اس کی وجہ سے بعد بانی کشتیوں کو اذیت ہوتی ہے. اللہ کل حال اس کی کشتی غرق ہوئی اور یہ کسی طرح ساحل تک پہنچ گیا. جب اس کو ہوش آیا تو وہاں ساحل پہ رہنے والے کسی قبیلے نے اس کو پناہ دی ہوئی تھی, زندہ رہ گیا تھا یہ. لیکن چوٹ بہت لگی تھی, زخمی بہت زیادہ تھا, چلنے اٹھنے کی سکت نہیں تھی. تو قبیلے کے لوگوں نے اس کا خیال رکھنا شروع کیا. یہ ظاہر نہیں قبیلہ مسلمان قبیلہ تھا, ان کا خیال رکھنا, ان کو حساب کتاب دیکھنا, سب کچھ. یہاں تک کہ یہ اس حالت میں آ گیا کہ یہ چلنے کی حالت میں نہیں آیا, لیکن اٹھ کے بیٹھنے کی حالت میں آ گیا. ایک دن سردار جو اس سے دوستی ہو گئی تھی, جو قبیلے کا سردار تھا اس سے دوستی ہو گئی تھی, وہ آ کے بیٹھتا تھا, باتیں کرتا تھا, مختلف موضوعات پہ بحث و مباحثہ ہوتا تھا. ایک دن وہ آیا کہ میں کچھ سامان یہاں اس کمرے میں رکھے جا رہا ہوں, کچھ غذا کے انتظام کر کے جا رہا ہوں, ہم لوگ کچھ دن کے لیے جا رہے ہیں, تو یہاں پر کوئی تمہارا خیال رکھنے والا نہیں ہوگا, لیکن اب تم ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہو, تو جو ضرورت کی چیزیں وہ ہم رکھ کے جا رہے ہیں, تو پریشان نہیں ہونا, ہم لوٹ آئیں گے. تو اس نے کہاں جا رہے تم لوگ؟ تو اس نے کہا کہ عاشورہ آ گیا ہے, محرم آ گیا ہے, اور ہم زیارت کے لیے کربلا جا رہے ہیں. تو اس نے کہا مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں اکیلا یہاں کیا کروں گا, پریشان ہو جاؤں گا, مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی تو میں کس کے پاس جاؤں گا, تب تو سب جا رہے ہو, مجھے بھی لے چلو, میں تمہیں کوئی اذیت تو کروں گا نہیں, ایک طرف پڑا رہوں گا. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ, کوئی حرج نہیں, لے چلو. تو لوگ محرم کرنے کربلا آئے, یہ شخص بھی کربلا ان کے ساتھ آ گیا. اب یہ شخص خود بیان کرتا ہے کہ میں آ گیا کربلا میں, اب 5 کو محرم کو پہنچے ہوں یا 6 محرم کو پہنچے, دقیق نہیں ہے. بہرحال کربلا میں رہا, لوگ اس زمانے میں بہت تعداد تو نہیں تھی, لیکن اچھی خاصی تعداد لوگوں کی زیارت کرنے اور ایام عزا کو منانے کے لیے وہاں آتی رہی. اس کا بیان ہے کہ یہاں تک کہ
9 محرم آ گئی. میں ہر دن قصے سنتا تھا. میں اس سے پہلے نہ امام حسین کو جانتا تھا نہ میں نے باتیں سنی تھیں, لیکن ہر دن وہاں جو مجلسیں ہو رہی تھیں, جو پروگرامز ہو رہے تھے, اب اس کو تو معلوم نہیں ہے کیا ہے, لیکن بہرحال اس کو قصے تو معلوم ہی ہو رہے تھے. یہاں تک کہ اس کا بیان ہے کہ شب عاشور آ گئی جی. اور وہاں کا منظر ایک دم بدل گیا اور بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی. تو قبیلے کے سردار نے آ کے ہم سے کہا کہ اب تم یہیں رہنا, کیونکہ اب ہم لوگ بہت زیادہ مشغول ہو جائیں گے عزاداری میں, تو یہیں رہنا, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو میں حرم کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. 9 محرم جب آ گئی تو قبیلے کا سردار آیا کہ اب مجالس کا سلسلہ بڑھ جائے گا, عزاداری شدید ہو جائے گی, تو ہم شاید ملاقات نہ کر پائیں, لیکن تم یہیں پہ رہنا, کوئی کہیں جائے گا نہیں, تم ہم یہاں سے آ کے لے لیں گے. اب یہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں دن بھر 9 تاریخ کی عزاداری دیکھتا رہا, شدت دیکھتا رہا, انجمنیں آ رہی تھیں, ماتم کر رہی تھیں, قمع, زنجیر, ہر طرح کا ماتم وہاں ہو رہا تھا. کچھ لوگ عربی میں نوحہ پڑھ رہے ہیں, کوئی فارسی میں پڑھ رہا ہے, کوئی دوسری زبانوں میں پڑھ رہا ہے. میں وہاں ٹیک لگائے حرم کی دیوار سے بیٹھا رہا, دیکھتا رہا منظروں, مناظر دیکھتا رہا, یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی اور دھیرے دھیرے آوازیں کم ہوتی چلی گئیں اور شاید خاموش ہو گئی. اتنی انجمنوں زبانیں شاید نہ آتی ہوں کہ رات بھر جاگے. علی کل حال شب عاشور ایک وقت وہ آیا کہ جب بالکل سناٹا ہو گیا, لوگ سو گئے, اپنے اپنے آرام کرنے لگے, صبح کی تیاری میں اپنے اپنے کچھ استراحت کرنے لگے. میں اس حالت میں تھا کہ میں جاگ رہا تھا, جی. یا اس کیفیت میں تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جاگ رہا تھا, اور مجھے ہر طرف سناٹا دکھ رہا تھا کہ سب آرام کر رہے ہیں, کوئی کہیں لیٹا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, اب آرام, ایک دم ایک سناٹا ہے. اس دوران مجھے ایک دم سے لگا کہ جیسے حرم کا دروازہ کھولا اور اس کے اندر سے ایک شخص باہر نکلا. اس کے چہرے پہ بہت نور تھا اور اس کے اطراف بہت سے لوگ چل رہے تھے. مجھے محسوس ہوا کہ یہ شخص کوئی اہمیت رکھتا ہے, اور اس کے چاروں طرف جو لوگ تھے وہ کچھ ہاتھ میں دفتر لیے ہوئے, کاپیز لیے ہوئے, رجسٹر لیے ہوئے, جو بھی آپ کہہ لیجئے, لیے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ اس نے دفتر کو یا رجسٹر کو یا کاپی کو لے کے دیکھنا شروع کیا. اس کے بعد کہا کہ یہ فہرست پوری نہیں ہے, جاؤ فہرست پوری کرو. یہ پھر جو 2 لوگ تھے یہ پھر ادھر ادھر چلے گئے, پھر آئے گھوم پھر کے, پھر تھوڑی دیر بعد آیا کہ نہیں, ہم نے جتنے, اب ان میں سے کسی نے کہا کہ آقا جتنے بھی لوگ اس وقت زمین کربلا پر آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, حتیٰ وہ بچہ جو ماں کی گود میں ہے, اس سے لے کے وہ بوڑھا جو چل نہیں پا رہا ہے, اٹھ نہیں پا رہا, میں نے سب کے نام ہم نے لکھ دیے. تو شخصیت نے پھر سے اس کو دیکھا, کہا نہیں یہ نام پورے نہیں. کہا پورے نہیں, وہ دیکھو وہ شخص جو وہاں بیٹھا ہے, اللہ, اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ شخص دیکھو وہاں جو بیٹھا ہوا ہے ٹیک لگائے ہوئے, اس کا نام نہیں ہے اس میں. تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ مسیح ہے, وہ آپ کی زیارت کی نیت سے بھی نہیں آیا ہے, وہ تو ساتھ میں آیا ہے, بس آ کے بیٹھا ہوا ہے. اس سے اب اس شخصیت ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کربلا میں ہے اللہ اکبر, آج کے دن, لہٰذا اس کا نام میرے زائروں کی فہرست میں ہونا چاہیے. تب اس کو احساس ہوا کہ ظاہراً یہ وہی صاحب قبر ہے جس کے لیے سب لوگ آئے تھے اور جمع ہوئے ہیں, اس کا ماتم کر رہے ہیں, اور اس نے میرا نام اپنے زیارت کرنے والوں میں لکھوایا. بات ختم ہو گئی. روز عاشورہ آ گیا, عاشورہ کے دن پورا گزر گیا. اب جو قبیلے کا سردار آیا اس کو دیکھا تو ایک دم متغیر تھا. اس نے کہا کہ تم کس کی زیارت کے لیے یہاں آئے ہو, کون ہے تم, مجھے صحیح سے بتایا کیوں نہیں, کون لوگ ہیں. تب اس نے پورا قصہ کربلا اور رسول اکرم و امیر المومنین جناب زہرا اور امام حسن اور پھر امام حسین, پورا واقعہ کربلا اس کے سامنے بیان کیا. جب یہ سب بیان ہوا تب اس کو احساس ہوا کہ میں کتنی عظیم جگہ پر آیا ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ تم, اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ ہونے والے قصے کہا کہ نہیں کہ ہم لوگ یہاں زیارت کرنے آتے ہیں اور مولا انشاءاللہ. میں کہا نہیں انشاءاللہ نہیں, انہوں نے حتماً تمہاری زیارت قبول کی ہے, کیونکہ میں شاہد ہوں کہ میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو بھی میدان کربلا میں آج ہے, میں اس کا نام اپنے زائروں میں لکھ رہا ہوں, اپنے جد کو دکھاؤں گا. اس کے نتیجے میں اس شخص نے, جو بغداد کا ایک بڑا تاجر تھا, جو بغیر جانے امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچ گیا تھا, لاشعوری طور پہ پہنچ گیا تھا, اس نتیجے میں اس نے اسلام بھی قبول کیا, مذہب حق کو بھی قبول کیا, اور بعد میں اپنے سرمایہ کو عظیم طریقے سے امام حسین علیہ السلام اور اسلام کی خدمت میں لگایا. تو مقام کی جہاں تک بات ہے وہ بھی اس قصے سے مل رہا ہے کہ امام حسین ہر ایک کو یاد رکھتے ہیں, ہر ایک کو لکھ رہے ہیں, بغیر اس
فرق کہ کس مذہب سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس فکر سے، ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ خود اس بات کا شاہد ہے کہ امام حسین سے زیارت کے نتیجے میں بالآخر اس کی رہنمائی، اس کی ہدایت ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی محفلوں کو، اپنی مجالس کو، اپنے معاملات کو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے جو معاملات ہیں، ان کے نام پہ جو معاملات ہو رہے ہیں، اس کو اسی طرح رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اب دعوت یہاں پہ دیں۔ ایک بہت اہم سوال، خاص طور سے ہمارے جو علماء ہیں، ذاکرین ہیں یا خطبہ ہیں، ان کے اوپر کیسے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان افراد کو جو امام حسین علیہ السلام کو کسی بھی زاویے سے عزت و احترام کے لائق سمجھتے ہیں، وہ افراد جو اسلام قبول کیے ہوئے نہیں، تو ان کو کس طریقے سے انوائٹ کیا جائے کہ وہ ہماری بز میں، ہماری امام کی مجلس تک پہنچیں؟ دیکھیں، انوائٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ جو صاحب خانہ ہے، اگر وہ مثلا جس محلے میں رہتا ہے وہاں دیگر قوم کے لوگ رہتے ہیں، جی، ان کو جا کے بلا سکتا ہے وہ، کیونکہ یہاں کوئی پابندی تو ہے نہیں کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا، بلا سکتا ہے۔ لیکن اگر بلائے، یا مثلا آج لاؤڈ سپیکر ہے، معلوم ہے کہ سامنے جو اہل غیر مسلمان افراد کے گھر ان کی آواز جا رہی ہوگی، تو ذاکر کو متوجہ کر سکتا ہے، کیونکہ ذاکر جو مجلس پڑھنا ہے اسے نہیں معلوم کہ ہم کس علاقے میں، یا اس کو اتنی خبر نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ کیونکہ ایک آدمی جب مجلس پڑھنے آتا ہے، عام طور سے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں امام حسین کے چاہنے والے اور امام حسین کے شیعہ بیٹھے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ پہلے جیسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں اکثر اگر کسی باہر جاتا ہوں میں پوچھ لیتا ہوں بھائی کس طرح کے لوگ آئیں گے۔ نہیں، یہ اب آپ نے اپنی بات بتائی نا، لیکن عام طور بہت سے لوگ ہیں جو پوچھ لیتے ہیں، لیکن خود صاحب خانہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ذاکر کو یہ بتا دے کہ ہمارے یہاں مجلس میں مثلا غیر مسلمان بھی آتے ہیں، غیر شیعہ بھی آتے ہیں، جی، اور اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں۔ تو اب اس ذاکر کے اوپر حجت تمام ہے کہ پھر یہ گفتگو صرف اپنوں کے لحاظ سے نہ کرے، بلکہ سب کو ملا کر ذہن میں رکھے کرے۔ اور یقین جانے امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ ہمارے اخلاق کو جان جائیں تو ہمارے محاسن تک پہنچ جائیں گے، ہماری نیکی خوبصورتیوں تک پہنچ جائیں گے، تو لوگ ہماری اتباع کرنے لگیں گے۔ بس امام رضا علیہ السلام کے قول کی روشنی میں ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ امام کو پہچنوائیں جا کر۔ بے شک، وہ خود بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو خود سے کسی کو ڈھونڈتے ہوئے ہیں۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں امام کو۔ پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اس کے محاسن کو سمجھ گیا، اس کو توفیق اللہ نے دے دی، وہ قبول کرے گا، نہیں سمجھا کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم آپ اپنی طرف سے تو کوشش کر ہی سکتے ہیں۔ لہٰذا میزبان حضرات یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے اہل محل کو، اپنے دوستوں کو دعوت دیں۔ اگر دعوت دے رہے ہیں اور یقین ہے کہ وہ لوگ آئیں گے، تو پھر ذاکر اور عالم جو بھی آ رہا ہے وہاں، اس کو بھی یہ حتماً بتا دیں کہ مثلا 5 لوگ، 2 لوگ، ایک آدمی بھی اگر دوسرے طبقے کا یا دوسرے قبیلے کا ہے تو کم سے کم پوری مجلس نہ صحیح، کم سے کم 1-2 چیزیں اس کے اندر ضرور ایسی ہوں جو اس کو امام حسین علیہ السلام کے مکتب اور امام حسین علیہ السلام کی فکر سے نزدیک کر سکے۔ بہت خوب۔ اب وہی سوال ہم اپنے ملک کی طرف لے کے آتے ہیں۔ بہت سارے اہل حنود بھائی ہیں جو امام کی صف ازا بھی بچھاتے ہیں، مجلس بھی کراتے ہیں، اور بہت سارے افراد اپنی طریقے سے امام حسین کا غم بھی مناتے ہیں۔ تو اجر تو یقینی طور پہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، نہ اس کا احاطہ کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی ان کی اہمیت جو ہے وہ زوار حسینی کے لحاظ سے اور ایک عزادار حسینی کے لحاظ سے کیا ہے؟ دیکھیں، ظاہر حسینی کی اہمیت میں بیان کر چکا۔ اگر وہ زیارت کے لیے امام حسین علیہ السلام کی جاتے ہیں تو تقریباً جیسے کہ اس مسیحی کے قصے میں بات معلوم ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام کے مورد نظر و مورد عنایت ہوگا، اور ہندوستان میں یا دیگر ممالک میں جہاں غیر مسلمان حضرات یا اہل حنود حضرات نے امام حسین علیہ السلام کی اگر عزاداری کی ہے یا ان کے زائروں کی خدمت کی ہے یا امام حسین علیہ السلام کے لیے کسی طرح کا بھی کام کیا ہے، تو آپ بس قصوں کی ایک تعداد ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے ان کو بے بہرا نہیں چھوڑا ہے، ان کو عطا کیا ہے، بہت بہتر عطا کیا ہے۔ کسی نے اولاد مانگی اس کو اولاد دی ہے، جس نے مال مانگا اس کو مال دیا ہے، جس نے جو مانگا اس کو دیا۔ امام حسین علیہ السلام کسی کا احسان تو رکھتے نہیں، انہوں نے دیا ہے، عطا کیا ہے۔ تو جہاں تک عطا اور بخشش اور بذل کا ہے، وہ امام حسین کی عزاداری کر رہا ہے، امام حسین ہی سے دے گا، نہ ہم دے سکتے ہیں، نہ آپ دے سکتے ہیں، نہ ہم ذمہ دار ہیں دینے کے۔ جس کی عزاداری کر رہا ہے وہ دے گا، اس کا وارث دے گا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم نہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ملے گا، ہم نہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں ملے گا، کیا ملے گا، اس میں ہمارا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ ہمارا دخل صرف اتنا ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ جاننا چاہتا ہے تو جو ہمیں معلوم وہ ہم بتا دیں، جو رہنمائی چاہتا ہے وہ ہم اسے دے دیں۔ اس کے اگر اسے بلایا ہے تو شرکت کرنے چلے جائیں۔ اس کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، نہ یہ بحث کا موضوع ہے ہمارے اور آپ کے لیے، نہ ہمارا معاملہ ہے، جس کا معاملہ ہے وہ جانے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ خود اپنے آپ میں پیغامبر بن سکتے ہیں کربلا کے۔
کیونکہ ہم محدود کیوں کریں کربلا کو صرف امام حسین کے چاہنے والوں میں یا صرف مسلمانوں میں یا صرف کلمہ پڑھنے والوں میں؟ کربلا سب کے لیے، کیونکہ میں نے عرض کیا کربلا محور اتحاد انسانیت ہے. تو اگر اس کو ہم محدود کر دیں گے تو ہم خود ایک بڑی عظیم شے کو محدود کر رہے ہیں. اس کو جانے دیجیے جس طرح بھی جا رہا ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بالآخر ایک چیز اس کے اندر سب میں ایک ہے کہ وہ امام حسین کو پہنچا رہا ہے، اور امام حسین کو بعنوان رہبر بشریت پہنچا رہا ہے. واہ 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 واہ. تو اس کو پہنچنے دیجیے، باقی جو معاملات ہیں وہ دھیرے 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 اپنے آپ صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ جس کی عزاداری ہے اور جس کی عزت کا معاملہ ہے وہ بہرحال دیکھ رہا ہے، نگراں ہے، موجود ہے. اس دھیرے 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 کے نتیجے میں بالآخر ایک اچھی نتیجے تک ہم ضرور پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے سماعت فرمائی ایک بہترین گفتگو، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے واقعہ پیش کیا ان افراد کے لیے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، یعنی جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا ہے. اس کے لیے بھی ہمارا کریم آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے اپنے زوار میں وہ شامل کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ آنے والی اور قسطوں میں اس وسیع ٹاپک پر اور گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ. ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں، انہوں نے وقت دیا اور اس وسیع ٹاپک پر گفتگو کی اور آپ کو اس تمام تر چیزوں کو پہنچایا. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسيني طفل حسيني